صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبعوث بالرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جنت کے حصول کا وظیفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ارکان اسلام پر پابندی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، بے دینی اور فکری بہرہ روی کے اسباب اور تدارک پہ آج بات ہوگی۔ انتہائی ریلیونٹ موضوع ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، چاہے آپ پاکستان میں بستے ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی۔ معاملہ یہ ناظرین کہ میری بات ممکن ہے، میں ابتدا میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بہت سے آزاد خیال لوگوں کو، شمع برداروں کو سمجھ نہ آئے، جو دین کو اپنے لیے معاذ اللہ ایک بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج انفرادی اور اجتماعی طور پر ہماری تباہی اور بربادی کی واحد وجہ ناظرین دین اسلام سے دوری اور قبر و حشر میں جواب دہی سے مکمل طور پر بے فکری اور فکری بیرہ روی ہے۔ ناظرین کرام، وہ کتنے کامیاب اور عظیم ترین لوگ تھے جو دین کے مکمل لبادے میں ملبوس تھے، جنہوں نے گھریلو، تعلیمی، معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، سائنسی، عسکری، بین الاقوامی یعنی زندگی کے ہر شعبے میں دین کو مقدم رکھ کر لائن آف ایکشن کو ترتیب دے کر دنیا کو بتلا دیا کہ ہمارا دین دقیانوس نہیں ہے بلکہ انتہائی پروگریسو ہے، جنہوں نے یہ بھی بتلایا ناظرین کہ دین کبھی تنگ نظر نہیں رہا، نہ ہی شرمندگی کا باعث بنا۔ شرمندگی کا باعث تو بنیادی طور پہ ہماری وہ کوکٹل اپروچ بنتی ہے جو 3 میں ہے نہیں 13 میں ہے۔ ناظرین کرام، آج صورتحال اتنی بھیانک ہے کہ سوائے قلیل تعداد کے اکثریت میں حلال اور حرام کا تصور ناپید ہو گیا ہے۔ کامیابی کی ضمانت پیسہ، اسٹیٹس، بڑی گاڑی اور بنگلہ ہو گیا ہے، چاہے راستہ اس کا کچھ بھی ہو۔ شہرت کا راستہ ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر اوریاں باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، اوریاں ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا، یہ بن گیا ہے ناظرین۔ ناچ گانے کا کلچر مین اسٹریم میڈیا پر مکمل طور پہ عام ہو چکا ہے۔ کلبز، ڈسکوز، کسینوز، کنسرٹس مکمل طور پہ عام ہو چکے ہیں۔ ڈراموں نے دیور اور بھابھی اور سسر اور بہو کے رشتے کے تقدس کو مکمل طور پہ پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ کرپشن اور رشوت کو اپنا حق سمجھا جانے لگا ہے۔ سود کا لینا دینا یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا عام ہو گیا ہے۔ اپنے کرپٹ لیڈر کے حق میں منہ سے جھاگ نکال کر اپنی آخرت کو داؤ پر لگا کر ان کا دفاع کیا جانے لگا ہے۔ ہم جنس پرستی کو اور ہم جنس پرستوں کو معاشرے میں خاص مقام دیا جانے لگا ہے۔ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور 2 نمبری کا کاروبار جو ہے ناظرین اب ضرورت ٹھہری ہے۔ رشتوں کی حلاوت اور اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ مر کر قبر میں جانے اور سوال و جواب کیے جانے اور بروز محشر اللہ کے حضور پیش کیے جانے سے بے فکری پیدا ہو گئی ہے۔ الہاد کا تصور معاذ یعنی اللہ سے انکار کا تصور بڑھتا جا رہا ہے۔ دین سے بیزاری کا تصور بڑھتا جا رہا ہے۔ عوام میں علماء حق
کی حیثیت صرف مذہبی رسوم ادا کروانے والے مذہبی رہنما کی بن کر رہ گئی ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا، نکاح پڑھانے اور جنازے کی امامت کے لیے ہی ہمارا ان سے تعلق رہ گیا ہے، جن کے ساتھ ناظرین ہماری اصل اٹیچمنٹ ہونی چاہیے تھی۔ آج ہم انہی سے مکمل طور پہ دور ہو کر رہ گئے، اور رہی صحیح خسر مجھے کہنے دیجئے معذرت کے ساتھ، علماء سو نے اپنے منفی کردار سے پوری کر دی ہے، جن کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اور مزید کام ناظرین ان متجددین نے اور سو کالڈ اسکالرز نے اتار دیا ہے، جو ایک خاص ایجنڈے کے تحت تمام یعنی جو عام مسلمان ہیں ان کے ذہنوں کو منتشر بھی کر رہے ہیں اور دین سے ان کو متنفر بھی کر رہے ہیں۔ پھر آج ناظرین اس سوچ کو ابھارا جا رہا ہے کہ اگر ہم واقعی دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، یا واقعی اگر ہمیں دنیا میں ترقی کرنی ہے اور مقام بنانا ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام کا چولا ہمیں اتارنا ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام ہماری ترقی کی راہ میں معاذ اللہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس کو بتلایا جاتا ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں ناظرین، مگر سب کے سب یہود و نصارہ کے آگے مکمل طور پہ ڈھیر ہیں، بلکہ انہی کے ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں۔ اور یہود و نصارہ جو خود اپنی مقدس کتابوں سے جڑے رہ کر فائنل بیٹل کی تیاری کر رہے ہیں، ہم قرآن کو طاقوں میں سجائے بیٹھے ہیں۔ یعنی ہم نے احادیث مبارکہ کو بھی اب متنازع بنا کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب اس کا بھی انکار کیا جائے اور اس کو بھی ایک طرف رکھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ناظرین کہ اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا، اور وہ دوبارہ اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جس طرح شروع ہوا۔ ناظرین کرام، یہ حدیث مبارکہ وہ آئینہ ہے جس میں آج اگر ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم نے طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجرمانہ غفلت نہ صرف برتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو ہم نے ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ناظرین کہ ظلمتوں کی جو تاریک سائے ہیں اب انہوں نے مکمل طور پہ ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ بس آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے ناظرین کہ ہم بہت تیزی سے اب دور فتن کی اس حدیث کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ ایمان مدینے کی جانب یوں سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانب سمٹ آتا ہے۔ آج ناظرین بے دینی بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور بیرا روی جو فکری بیرا روی ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، 3 ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، سادات ہیں ماشاءاللہ، تینوں تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے، اور ظاہر ہے آج کا موضوع انتہائی ریلیونٹ ہے، خاص طور پہ جو ہمارے ہاں دین بیزاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ایک اوور ویو ہو جائے۔ اسلام کیوں چاہتا ہے اس بات کو کہ ایک انفرادی مسلمان اور اجتماعی طور پہ جو پورا معاشرہ پوری سوسائٹی ہے وہ اسلام ہی سے جڑا رہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب بہت شکریہ، بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے ایک نقشہ بھی کھینچ دیا اس وقت جو صورتحال ہے دین سے دوری کا، اور دین سے دوری کی جو نحوستیں اور قباحتیں ہماری سوسائٹی میں عام ہو رہی ہیں، اس سے کوئی صاحب بصیرت شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور جنید صاحب، اگر یہ سارا منظرنامہ اگر ایک حقیقت ہے اور کوئی صاحب بصیرت شخص اس کو آئیڈیل بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارا آپشن ہونا چاہیے، بالکل تباہی کے راستے کو کوئی آپشن نہیں کہتا، درست۔ تو اس کا حل تو ظاہر ہے دین کے ساتھ قربت میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام نے ہم سے کیوں مطالبہ کیا کہ ہم مکمل طور پہ اس کے ساتھ اپنے زندگی کے اور اپنی شخصیت کے ہر گوشے کے ساتھ منسلک اور متعلق رہیں۔ جناب صاحب، سبب یہ ہے کہ اسلام پوری انسانیت کا دین ہے اور پورے انسان کا دین ہے، یہ بات سمجھنے کی۔ قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے اسلام آپشن ہے، درست، اور پورے انسان کے لیے اسلام آپشن، درست۔ انسان کی شخصیت کے کسی ایک حصے کو آپ اسلام کے سپرد کر کے بقیہ حصوں کو اس سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے، یہ ایک بڑا بنیادی اصول ہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات، اسلام کے علاوہ کوئی تصور حیات، کوئی آئیڈیالوجی پورے انسان کو ایڈریس نہیں کرتی، ٹھیک، انسان کی شخصیت کے کسی نہ کسی پہلو کو ایڈریس کرتی ہے، درست۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو یا تو آپ اپنی آنکھ کو صحت مند رکھیں گے، یا کان کو، یا دل کو، یا ناک کو، بقیہ جسم کا حصہ گلنے سڑنے لگ جائے گا، درست۔ اب انسان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا اس نے اپنے پوری ہستی کو متوازن اور محفوظ رکھنا ہے یا اس کے ایک حصے کو۔ صحیح۔ جنید صاحب، اگر آپ انسان کو دیکھیں، انسان کی شخصیت کے کچھ پہلو سوچ اور فکر کے تحت فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
کچھ پہلو جذبے اور احساس کے تحت فیصلہ کرتے ہیں، درست، اور کچھ پہلو ارادے اور عمل کے تحت فیصلہ کرتے ہیں. یہ پوری شخصیت ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. میں بہت تھوڑا وقت لیتے ہوئے اگر بہت مختصر بھی آپ کو عرض کروں، دیکھیں جب آپ نے فکر اور علم کے تحت سوچا آپ نے سائنسز، فلسفہ، علوم کا آغاز کر دیا. درست، بالکل صحیح. جب آپ نے احساس اور جذبے کے تحت سوچا آپ نے روحانیت، فنون، آرٹس کا آغاز کر دیا. ٹھیک ہے. جب آپ نے ارادے اور عمل کے تحت سوچا آپ نے سیاست، معیشت، دفاع، پوری سوسائٹی کو کنسٹرکٹ کرنے اس کا آغاز کر دیا. درست. یہ پوری زندگی ہے. درست. کوئی چیز اس سے نکل نہیں سکتی. درست. اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس پورے کے پورے کو ٹیک اپ کرتا ہے. واہ. علامہ کا ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، مکمل ضابطہ ہے. علامہ یہ کہتے ہیں Islam is not a departmental affair. It is not mere a thought, not mere a feeling, not mere an action. It is expression of the whole man. بالکل ٹھیک. اسلام ڈپارٹمنٹل میٹر نہیں ہے. صحیح. ایک حصے کو پکڑ لیں ایک کو چھوڑ دیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی جگہ پہ یہ پورے انسان کی بات کرتا ہے. پورے انسان کی بات کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اسی میں ختم نبوت بھی ہے جنید صاحب. ٹھیک ہے. گزشتہ سارے انبیاء انسانی ہستی کے کسی نہ کسی ایک پہلو کو معراج تک پہنچاتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کا سارا میتھڈ علم اور استدلال پہ مبنی ہے. درست. عیسیٰ علیہ السلام کا جذبے محبت پہ مبنی ہے. واہ. موسیٰ علیہ السلام کا عمل، ارادے، جد و جہد پہ مبنی ہے. واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب ٹوٹیلٹی میں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. مکمل کوڈ آف کنڈکٹ. جو اوصاف ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب آپ کی ذات میں جمع ہیں. یہی وجہ ہے اب قیامت تک کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی یہ ضرورت ہے. بطور مسلم میں بات نہیں کر رہا جنید صاحب، بطور انسان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بطور انسان جب بھی کوئی انسان بالکل جس کو کہتے ہیں نا ہر طرح کے تعصب سے بالا تر ہو کے سوچے گا کہ میری بقا کا راستہ کیا ہے، تو اس کے سامنے ایک ہی ہستی ہوگی، وہ ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب یہ بات تو طے ہو گئی نا، بنیادی مقدمہ تو آپ نے طے کر دیا، لیکن پرابلم کیا ہے آج کے دور میں جب متجددین کے منہ سے باقاعدہ جھاگ نکلتے ہیں اسلام کے خلاف، اور وہ جیسے میں نے ایک جملہ استعمال کیا، اور یہ مطلب جب ہوتا یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ نمائندے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ صاحب اگر اسلام کا چولا پہن کے ہم چلیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. جنید صاحب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ رابرٹ ڈکسن کرین اب بھی زندہ ہے. 91 ایئر اس کی ایج ہے. ٹھیک. اور یہ صدر نکسن کا فارن پالیسی کا ایڈوائزر تھا، قانون کا پروفیسر ہے، بہت بڑا آدمی ہے. اس نے 1980 میں اسلام کی اخلاقیات اور قانون سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا. واہ. اور اپنا نام رکھا فاروق عبدالحق. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک یہودی پروفیسر نے بات شروع کر دی. ٹھیک ہے. جو قانون کا پروفیسر تھا ہارورڈ کا، کہ بھئی آپ کو کیا ہوا آپ اسلام کی طرف چلے گئے. اس نے کہا باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. ٹھیک. کہ امریکہ کا قانون وراثت کتنے، اس کا والیوم کیا ہے؟ اس نے کہا کم و بیش 8 والیومز پر مبنی ہے. وہ جلدیں ہیں 8 والیومز پر مبنی. ٹھیک ہے. اس نے کہا اگر میں آپ کو ایک ایسا قانون وراثت بتاؤں جو صرف 10 سطروں پر مبنی ہے، would you believe in it؟ واہ. اس نے کہا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اب اس نے رابرٹ کرین نے اس کو قرآن مجید کی میراث کی آیتیں دے دی. واہ. اور وہ مختصراً اگلے دن جب آیا، واہ، اس نے کہا یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہ ڈیوائن ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، کیا ہم نے کبھی فاروق عبدالحق کو پاکستان بلایا کسی یونیورسٹی نے؟ نہ. ایسے کتنے لوگ ہیں یورپ میں جو اسلام سے متاثر ہو کے، اسلام کے کسی نہ کسی پہلو سے متاثر ہو کے. امریکہ کا ایک اور میتھمیٹکس کا بہت بڑا پروفیسر ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہو، آپ کو عربی آتی ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کیسے سادہ آدمی ہو؟ ٹھیک. اس نے کہا جب میں چھوٹا بچہ تھا نا تو اس وقت میری ماں میری زبان سمجھتی تھی اور میں اپنی ماں کی زبان سمجھتا تھا. درست. اب تو میری عقل کافی بڑی ہو گئی، میں عربی سمجھتا ہوں، اتنی سمجھتا ہوں جو انسانی سطح پہ میرے لیے ضروری ہے. جنید صاحب جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے استدلال کیا ہے؟ بات یہی ہے. بات میں آپ کی خدمت میں یا تو وہ احساس کمتری ہے یا وہ ایک بڑی ایجنڈا ہے. میں اس سے بڑی بات عرض کرتا ہوں. دیکھیں جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ تو علمی لوگ بھی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا علمی آدمی جس نے خدا کا انکار کیا جنید صاحب، اس کا سبب علمی نہیں تھا، نفسیاتی تھا. میں آپ کو پورے اعتماد سے عرض کر رہا ہوں. درست. درست. آپ اسٹیفن ہاکنگ آخری بڑا آدمی مرا ہے، دیکھیں اس کا آپ اٹھا کے پڑھ لیں گریٹ ڈیزائن، جہاں اس نے خدا کا انکار کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں کون سی علمی دلیل ہے جو اس نے بیان کی ہے؟ بالکل صحیح. سبب جنید صاحب یہ ہے، انہیں پتہ ہے جیسے ہم خدا کا اقرار کریں گے ہمیں کچھ چھوڑنا پڑے گا. ہاں بات وہی ہے. اور کچھ اپنی مرضی کے خلاف اختیار کرنا پڑے گا. یہ ہم سے ہوتا نہیں. بالکل ٹھیک. اس کا سب سے آسان راستہ ہے خدا ہی کا انکار کر دو. بالکل ٹھیک. اس کا ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا گیا کہ قرآن جو کلیم کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. یعنی اب اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکل یہ بتلا رہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا، ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کہ جب قرآن کی اٹیچمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن بنیادی طور پہ ایک مسلمان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر دین سے جڑے رہنے کی اس حد تک تلقین کرتا ہے. وہ جو بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نا کہ وہی بات ہے کہ وہ کچھ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، لیکن قرآن کا کلیم تو بڑا مختلف ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بڑا خوبصورت اور اہم ترین موضوع آپ نے چھیڑا ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا. میں بھی یہاں قرآن کی طرف ہی آنے کے سے پہلے شارح قرآن جنہیں میں سمجھتا ہوں فکر کے اعتبار سے حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر سے آغاز کروں گا. فرماتے ہیں شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند و خارند، ندا آمد نمی دانی کے این قوم، دلے دارند و محبوب نہ دارند. فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کنا عرض کنا تھا، رو رہا تھا یا اللہ مسلمان دین سے کیوں دور ہو گئے، فکری بے راروی کا کیوں شکار ہو گئے، کیوں یہ ذلت و خواری کے گڑھے میں گر گئے. تو کہا مجھے ندا آئی کہ اے اقبال کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ دل تو رکھتے ہیں لیکن دل میں محبوب نہیں رکھتے. ان کے دل محبوب سے خالی ہو چکے ہیں. یہی سب سے بڑی بات ہے. دل با محبوب حجازی بستہ ایم، زین جہت با یک دیگر پیوستہ ایم. تو ہمیں دین کے ساتھ جوڑنے والی جو ذات ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ظاہر میں بھی مسلمان نظر آتے تھے، اب ظاہر بھی مسلمان جو نظر اب اس سے بھی اگلے سٹیپ پہ چلے اور قرآن حکیم بالکل واضح انداز میں بار بار جیسے آپ نے فرمایا انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی ہمیں دین کی طرف لاتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنا تزکیہ دین کے اصولوں کے مطابق کر لیا وہ فلاح پا گیا. اب عربی میں فوز اور فلاح میں فرق یہ ہے کہ فوز صرف دنیا کے کسی امتحان کی کامیابی کو کہتے ہیں، لیکن قرآن جب افلح کی بات کرتا ہے تو فلاح کا معنی فلاح دنیا اور فلاح آخرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جڑنے میں اس کو رکھ دیا. ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں جھگڑے نہ کرو. اور یہاں جو منظر نامہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اس نعمت کو ذرا یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو میرا حبیب آیا اور اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے میں گرنے والے تھے، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آ کے تم کو بچا لیا. تو جب ان لوگوں کو آگ سے بچانے میں سرکار دو عالم کے اس دین نے کردار ادا کیا ہے، تمہیں بھی یہ دین ہی بچائے گا، اس لیے تم بھی اس آگ کے گڑھے کی طرف نہ جاؤ. یہاں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں فتاویٰ میں، فرماتے ہیں سب سے اہم، سب کی جان، سب کی اصل عظیم وہ دین متین ہے کہ جس کے ساتھ جڑنے اور جس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے نے اگلوں کو مدارج عالیہ تک پہنچایا اور ان کو جو ہے وہ چار دانگے عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا اور نانے شبینہ کے محتاجوں کو ان کے سروں پہ جو ہے وہ تاج نگینہ سجا کے رکھ دیا. اور اس دین سے ہٹنے کے اندر ہی جو ہے وہ آج کے اس دور میں یہ ساری برائی اور سب سے زیادہ ہم جو ہے وہ ذلت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں قرآن کی دو آیات میں مزید کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ آج کل ہیومنزم کی بات کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، ہیومینٹی کی بات کریں گے، کہنے ہمارا دین جی انسانیت ہے، انسانیت کے اصولوں پہ آ جائیں. وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو پرچار ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کیا تو پورے کا پورا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ایسا عطا فرما دیا اور ایسے اصول عطا فرما دیے جو قیامت تک کے لیے کافی ہیں. اس میں میری بڑی ایک واضح لائن ہے. میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، ارے انسانیت تھی کہا صاحب سرکار علیہ السلام کی ظاہری بعثت سے پہلے. انسانیت تو ایک شاخ ہے بنیادی طور پہ دین اسلام کی، جس کو انٹروڈیوس دین اسلام نے کرایا قرآن کے حوالے سے. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین یہ نہ کہو کہ انسانیت دین ہے فلاں، دین
اللہ کے نزدیک کل بھی اسلام تھا، آج بھی اسلام ہے اور قیامت تک اسلام ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور جھنڈا لے کے آئے گا اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسلام ہی جو ہے وہ دین ہے۔ ایک جگہ فرمایا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، فرمایا کہ یہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن حکیم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ جن کو ہم دین میں تمکین عطا کریں گے اور وہ نماز کا قیام کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام لے کے آئیں گے، انہی کو یہ ساری فوز و فلاح جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ اور قرآن حکیم میں جا بجا آخری جو آیت میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، فرمایا جن کو ہم نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ اگر وہ دین سے جڑے رہے ہم صرف انہیں آخرتی عطا نہیں فرمائیں گے، انہیں دین کی حکومت بھی عطا فرمائیں گے، اور ان کو ہم جو ہے وہ دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ اچھا یہ تو واضح بات ہوگی، اس میں تو کوئی دوسری، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مثال کے طور پہ ہم ریاست مدینہ کا پرتاؤ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، اگر میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا لوں تو پھر ضروری ہے کہ اگر وہ نعرہ اوپر سے لگ رہا ہے تو پھر نیچے کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ذرا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے نا اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ دین کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، اسلام کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، اس آئیڈینٹی پہ کھڑے ہوں گے تب جا کے وہ نعرہ جو ہے وہ ایک مستحکم نعرہ بنے گا۔ اچھا، اب اسی پرسپیکٹیو میں جب سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہم اٹھاتے ہیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو ہم اٹھاتے ہیں، وہاں تو دین ہی مقدم ہے صاحب، اور دین ہی کا لبادہ ہے جس میں وہ ملبوس نظر آتے ہیں۔ بلکہ آج ویسٹ جو ہے ان کے اوپر ریسرچ کر کے ترقیاں کر رہا ہے، اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو کے ان تمام اصولوں کو اور شخصیات کو چھوڑ رہے ہیں۔ بتائیے ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، میں ان دو آیات سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ پہلے حصے میں کیونکہ ہم استقامت فی الدین کی بات کر رہے ہیں اور اگلے حصے میں پھر لا دینیت اور بے دینی کی بات آئیں گے، اس طرف آئیں گے۔ تو استقامت فی الدین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اس آیت مبارکہ کو واضح کرتے ہوئے پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک بار دل سے کہہ دیا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ملائکہ ان پہ رحمتیں لے کے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، انہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں، انہیں کسی حزن اور ملال کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، رب کائنات انہیں جنت کی بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ ہم نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کی وجہ تخلیق کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کریں یا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی زندگی کا مطالعہ کریں تو استقامت فی الدین کا وہ مجسمہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ان ہستیوں کی زندگی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ مالی قربانی دین کے لیے نظر آتی ہے، پھر کون سی قربانی؟ جسمانی قربانی نظر آتی ہے، پھر روحانی اور قلبی قربانی بھی نظر آتی ہے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اور چوتھی جانی قربانی اور خواہشات کی قربانی ان ہستیوں نے اپنی زندگیوں میں عطا فرمائی۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں مالی قربانی پہ، تو شیخین کا وہ مشہور واقعہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کا اور فاروق اعظم کا، کہ فاروق اعظم نے سوچا کہ آج میں مال زیادہ دوں گا، میں اشارتاً باتیں آگے بڑھاؤں گا تاکہ زیادہ مثالیں ہم پیش کر سکیں، کیونکہ یہ سارے واقعات لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، توجہ بس چاہیے۔ تو جناب عمر نے یہ سوچا کہ آج میں زیادہ مال دوں گا، لیکن جب حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، آقا نے پوچھا کتنا مال لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جو کچھ گھر میں تھا سارا قربان کر دیا ہے۔ کہا گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے آئے؟ کہنے لگے اللہ کا آپ کا نام چھوڑ کر آئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، یعنی مکمل دین ہے زندگی کے اندر۔ تو یہ قربانی دینے کے بعد وہ ابو بکر صدیق اکبر ہو گئے اور یہ عمر فاروق اعظم ہو گئے۔ اور پھر وہ واقعہ ہے کہ میرے رب نے ملائکہ کو سلام دے کے بھیجا کہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا جناب ابو بکر صدیق نے، اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ آج ہم کیا جانے جنید بھائی،
ٹاٹ کا لباس کیا ہوتا ہے یا کانٹو کے بٹن کیا ہوتے ہیں. اور جب سلامتی نازل ہوئی ملائکہ نے آ کے عرض کیا کہ یہ آپ کے خادم آ رہے ہیں, ابو بکر ہیں. میرا آقا نے ارشاد فرمایا وہی ہیں. کہا اللہ رب العزت نے قربانی بھی قبول فرما لی, اپنی بارگاہ سے سلام بھی عطا فرمایا, سلامتی عطا فرمائی. پھر جیش الاسرہ میں وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی قربانی دیکھیے. میں نے بطور خاص جناب ابو بکر صدیق, فاروق اعظم اور حضرت ذوالنورین کا تذکرہ کیا ہے. دیکھیں ان سے بڑی سعادتیں زمانے میں کس نے پائی ہیں, ان سے زیادہ عزت کسے نصیب ہوئی ہے. اور جیش الاسرہ میں آپ نے 300 لوگوں کو تیاری کروائی ہے اور 300 اونٹ بھی عطا فرمائے ہیں. میرے آقا نے زندگی میں 6 مرتبہ حضرت عثمان کو لکھ کر جنت عطا فرمائی ہے. اچھا ایک جملہ قطع کلام کی معذرت یہاں روک کے, اب جو لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ اسلام کا چولہ اتارو صاحب, پرووک کر رہے ہیں اس بات کو کہ انٹرنیشنلی جو ہمیں مطلب ہمیں جنگ لڑنی ہے اور کھڑا ہونا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ایک لبرل آئیڈی کو لے کر آئیں. مجھے بتائیے کہ یہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہی مولا کائنات ہیں, یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر سپر پاورز نا, آج کا اگر ہم کمپیریزن کر لیں صاحب کہ جن سپر پاورز سے ہمارے ٹانگیں کپ کپاتی ہیں, انہوں نے سپریم پاورز کو تو ڈھیر کر کے رکھ دیا تھا صرف دین کا لبادہ ہو کے. ایسا ہی. اور یہ ہوئی مالی قربانی. ہم جسمانی قربانی کی اگر بات کریں تو کیا نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کا طائف کا سفر اس امت کو بھول گیا ہے؟ میرے آقا نے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں. صحابی نے عرض کیا آقا بد دعا کر دیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھایا کہا مولا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, انہیں ہدایت عطا فرما دیں. شیب ابی طالب کو بھی ہم بھول گئے ہیں. 3 سال کی 1000 راتیں بنتی ہیں. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا سارا مکہ آ گیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس. کہا بھتیجے کو سمجھائیے. اب یہ دیکھیے استقامت فی الدین کیا ہے. آپ اپنے بھتیجے کے پاس گئے اور جا کر کہا سارا مکہ آیا ہے. آپ نے جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا میرے چچا جان واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی علی ان اترک ھذا الامر, اگر یہ مکے والے سورج بھی توڑ کے لے آئیں, چاند بھی لے آئیں, پھر بھی میں استقامت فی الدین کا مظاہرہ کروں گا, دین کا پیغام نہیں چھوڑوں گا. جناب ابو طالب دوبارہ جوان ہو گئے اور آپ نے کہا میرے بھتیجے اب اٹھو, فقل ما احببت, جو تجھے پسند ہے وہ کہو, جو کرنا چاہتے ہو کرو, جب تک میں زندہ ہوں تیرے قریب کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ جسمانی قربانیاں ہیں. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصد فی التراب دفینا, کہا اللہ کی عزت کی قسم جب تک میں زندہ ہوں تیرے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا. پھر حضرت بلال حبشی کی قربانی دیکھیے, امیہ کے ہاتھوں میں آپ نے جو قربانیاں دی ہیں. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا جنید بھائی, مال کی قربانی بھی ہے, جسم کی قربانی بھی ہے, لیکن دل کو کوئی تکلیف پہنچے انسان اسے بھی قربان کر دے, یہ صرف دین کی محبت میں ہوتا ہے. جناب خنسا 4 بیٹے قربان کر دیے, کہا اللہ نے قبول فرما دی, اس سے بڑی میرے لیے اور کیا ذات ہو سکتی ہے. جناب ابو سلمہ جب ہجرت کر رہے تھے سب کچھ دے دیا, جناب صہیب رومی نے سب کچھ دے دیا, اور جان ایسے قربان کی ہے. کبھی وقت ملے تو لوگوں کو سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جاہش کی اس دعا کو پڑھنا چاہیے جو جنگ احد کی طرف جاتے انہوں نے کی, اور اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. کمال یہ ہے کہ ان کی ایک, اگر میں ون لائنر بات کروں نا اگر میں, تو مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے جو میرے سرکار نے ہمارے آقا نے ان کو دے دیا, انہوں نے وہ لے لیا, اور جس سے روک دیا اس سے وہ رک گئے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مدد نہیں آتی صاحب, آج ہم جو ہے بیٹھ کے اپنے انٹلیکٹ لیول لوگوں کو بتاتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں عوام میں, اور یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کا چولہ اتارنا پڑے گا. اگر یہ چولہ آپ نے اتار دیا نا صاحب, جو بچا کچا چولہ ہے, تو داستانوں میں داستان نہیں ہوگی, یاد رکھیے گا. پرابلم یہ ہے مدد کیوں نہیں آتی. ہم ایک کاکٹیل سوسائٹی ہیں صاحب, ایک کاکٹیل سوسائٹی ہیں, مطلب کا دین مرضی کا معبود چاہیے. جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے دین اسلام پر تفاخر کے ساتھ کھڑا ہونا, کیونکہ اس سے زیادہ پروگریسو دین کوئی نہیں ہے صاحب, کوئی نہیں ہے, اس دن سمجھ لیجئے کہ ترقی کے راستے پہ ہم پہلا قدم انشاءاللہ رکھیں گے. درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد انشاءاللہ اب آغاز کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں, جو بے روی بڑھتی جا رہی ہے فکری طور پہ, یہ بے دینی بڑھتی جا رہی ہے, اس کے اسباب پہ بات کریں گے, نتائج پہ بات کریں گے, اور آپ کو میں ایک بھیانک قسم کی فگر بھی بتاؤں گا کہ الہاد کس حد تک پوری دنیا میں اس وقت پڑھتا جا رہا ہے. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی اہم ترین موضوع ہے آج بے دینی اور فکری بیرا روی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں, اس کے تدارک کیا ہیں. اور آپ دیکھیں ناظرین, یہ بے دینی پوری دنیا میں تو ظاہر بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ جو فکری بیرا روی ہے پوری دنیا میں تو بڑھتی جا رہی ہے ناظرین, لیکن پاکستان کے اندر بھی ایک منظم انداز سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ کچھ باتیں میں کھل کے, چونکہ ٹی وی میڈیا میں تو میں اس پہ نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سائبر کرائم کا جو ادارہ ہے ہمارا, اس کو بڑا ایکٹیو اس حوالے سے ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک لائن دے رہا ہوں, اس پہ کام کیجئے صاحب, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خاص طور پہ جو الحاد کے حامی ہیں, جو اس کے پرووکرز ہیں, اور وہ بین الاقوامی فنڈڈ پرووکرز ہیں, وہ باقاعدہ پاکستان کے اندر ایک منظم سازش کے تحت کام کر رہے ہیں. اور ان کا ٹارگٹ وہ تمام نوجوان طبقہ ہے, کہ جنہوں نے ظاہر کتب بینی نہیں کی ہے, جنہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہے, جن کو تاریخ کا نہیں پتہ, اور وہ ایک اپر کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے صاحب کہ تاریخ اسلام کیا ہے. ان کے اوپر باقاعدہ ایک منظم انداز سے کام ہو رہا ہے اور ان کو الحاد کا حامی بنایا جا رہا ہے. دیکھیے, اس وقت دنیا میں واشنگٹن کے ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں جو عیسائیوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 31% ہے. دوسرا بڑا مذہب دین اسلام ہے, اس کی تقریباً تعداد 25% بنتی ہے. اور آپ کو سن کے ناظرین حیرت ہوگی کہ اس وقت الحاد کے حامیوں کی, یعنی غیر مذہبی لوگوں کی جو مذہب سے دور ہیں, ان کی تعداد 16% ہو چکی ہے. اور مشرق وسطیٰ کی ایک ریسرچ ہے ناظرین کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت الحاد کے حامی بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی ملحدین بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس پہ ایک خاص مقصد کے تحت کام ہو رہا ہے. لہٰذا اگر پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو نظریاتی طور پہ محفوظ کرنا ہے, تو یاد رکھیے گا سائبر کرائم کے اداروں کو, ہماری ایجنسیز کو, ہمارے ریاستی اداروں کو منظم انداز سے اس پر کام کرنا ہوگا. اور خاص طور پہ ان تمام لوگوں کو بھی شٹ اپ کال دیجئے جن کے پاس طاقت ہے, جو کھڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو منفی انداز سے پیش کرتے. میرے قائد اعظم سیکولر نہیں تھے صاحب, میرے آپ کے قائد سیکولر نہیں تھے, اور انہوں نے تو بلکہ پوری زندگی میں دعوے سے کہتا ہوں, دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں, ایک مرتبہ لفظ سیکولر کا استعمال نہیں کیا. لہٰذا جن کو تاریخ کا پتہ ہے وہ آ کے بات کریں, اور جن کو بات کرنی ہے ان کو چاہیے کہ وہ بات کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ بے دینی اور فکری بیرا روی کے پیچھے کس انداز سے یہ 5th جنریشن وارفیئر کے اندر پاکستان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. اس کو سوچنے سمجھنے اور اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, بڑا اہم ترین اب معاملہ ہے, اور میں چاہتا ہوں اب اس فیز میں ہم داخل ہو گئے کہ جس پہ ہمیں اس بات پہ کھل کے گفتگو کرنی چاہیے صاحب کہ دین سے دوری جو بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا نا, وہ جو آپ اسے انٹلیکٹ کلاس کہیں کیا کہیں, لیکن وہ جو سپر ایلیٹ کلاس ہے خاص طور پہ, اور اچھا مڈل کلاس میں بھی یہ معاملہ نظر آتا ہے. دین سے دوری اور بیرا روی, خاص طور پہ فکری بیرا روی ہے, اس کے اسباب پہ پہلے بات کرتے ہیں, وہ کیا ہے یہ بتائیے ذرا. جی جنید صاحب, جس بھیانک منظر کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے, دیکھیں سبب یہ ہے کہ دین سے جب دوری پیدا ہوتی ہے تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. کبھی تو اس کے اسباب عقلی اور علمی ہوتے ہیں, اور کبھی اس کے اسباب عملی اور کردار سے متعلق ہوتے ہیں. یعنی جو دین کے نمائندہ لوگ ہیں, جب وہ سوسائٹی میں کردار کے لحاظ سے افیکٹو نہیں رہتے, اس سے بھی لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. یا وہ پراپر استدلال نہیں لا سکتے سوسائٹی کے سامنے. علامہ نے کہا تھا کہ تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ, ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش. محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی, اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش. آج کا جو دور ہے, آج کی جو دنیا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ لن نؤمن الا کہتا نر اللہ جہرتن. یہ علامہ نے آیت بھی اپنی ایک تحریر میں کوٹ کی ہوئی ہے. جیسے یہود نے کہا تھا, آج ہی کی بات ہو رہی ہے, جیسے یہود نے کہا تھا اللہ جب تک ہم تمہیں دیکھ نہیں لیتے تمہیں مانیں گے نہیں. واہ, ٹھیک ہے, مطلب وہ نیریٹو علامہ نے اس وقت جو ہے بیان کر دیا تھا. جنید صاحب, اس استدلال کو بھی ایڈریس کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دین حقیقت نہیں ہے، خدا حقیقت نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی استدلال ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی اس دعوے کو لانے کے لیے، اس دعوے سے متعلق ساری تفصیلات کا آپ نے احاطہ کیا. درست. اگر میں آپ کے بارے میں پورا جانتا نہیں، ٹھیک، مجھے آپ کے بارے میں کچھ سٹیٹمنٹ دینے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ نے اس دعوے کے بارے میں پوری تفصیلات کا احاطہ نہیں کیا تو آپ علمی بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ دعویٰ. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، اب میں چاہتا ہوں سینوپسس کی صورت میں چند ایک باتیں. ایک تو علماء حق سے بہت دوری ہو گئی، دوسرا علماء سو نے جو کردار ادا کیا اس کی وجہ سے ایک منفی پرسیپشن بنا. پھر جو دور جدید کے متجددین ہیں، جو میں اسی طرف اسکالرز ہیں، جنید صاحب دیکھیں انہوں نے کتنا متنفر کیا. یہ رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں جنید صاحب یہ جو متجددین ہیں یہ بھی بنیادی طور پہ عقل کے فالوور ہیں نا، محض عقل کے فالوور ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ فنڈڈ ہیں، باقاعدہ ایک مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں؟ دو چیزیں آ جاتی ہیں نا، آخر وہ کوئی نہ کوئی چیز تو کسی گراؤنڈ پہ تو کھڑے ہوتے ہیں نا. بالکل ٹھیک. اسی بنیاد پہ تو ان کو فنڈ کیا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. جب بالکل ہی فارغ ہوتا ہے اس کو تو کوئی نہیں پک کرے گا نا، فنڈ کرے گا. بالکل ٹھیک. فنڈ اسی کو کرے گا نا، اسی گھوڑے پہ انویسٹمنٹ کی جائے گی جو جیتے گا، درست سوسائٹی میں کوئی اثر پیدا کرے گا. درست. وہ جس استدلال پہ کھڑے ہیں آپ نے اس استدلال کی نفی کرنی ہے، آپ نے سوسائٹی کو بتانا ہے. لیکن کاؤنٹر نیریٹو تو بلٹ ہی نہیں کروانے دیا جاتا. تو جنید صاحب یہی تو ہماری کوتاہی ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے نمائندہ طبقوں کو اپنا مؤثر استدلال اور مؤثر کردار دکھانا ہو. درست. یہ ایک امتحان ہے. اسی علامہ نے کہا تھا نا، بہت اچھی آپ بات. دانش عذاب حاضر سے آگاہ ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. یہ جو دانش عذاب حاضر ہے، اس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس اگر استدلال نہیں ہے، جس طرح میں آ رہا تھا جنید صاحب، ہمیں نسل نو کو بتانا ہے کہ دیکھیں ایسے دعوے کو آپ کیوں قبول کرتے ہیں جس کے پیچھے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے؟ آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جتنے انبیاء آئے، اچھا اب ہم حقیقت کو اسٹیبلش کیسے کریں گے؟ جتنے انبیاء آئے جنید صاحب، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدا ایک ہے. بالکل ٹھیک. ہر نبی نے اطلاع دی خدا ایک ہے. دعوے اور اطلاع کو جج کرنے کا پیمانہ ایک میسنجر کا کردار. اچھا اب اطلاع کو کیسے چیک کریں گے؟ ٹھیک ہے. اطلاع دینے والے کے کردار سے چیک کریں گے. ٹھیک ہے. جو ہمیں دین سے دوری کی تعلیم دیتے ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ کیا وہ قابل اعتماد ہے؟ ٹھیک. کیا ان کا دعویٰ کسی آرگومنٹ پہ بیسڈ ہے؟ نہیں ہے تو کیوں دھوکہ دیتے ہیں سوسائٹی کو؟ واہ 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 واہ، کیا اچھی بات. اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ سوسائٹی کو یہ بتائیں کہ آپ اس راستے کو اختیار کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی بات کرنے والا حضور کے کردار سے بڑے کردار کا حامل معذرت. دوسری بات جس طرح میں نے اشارہ کیا، مؤثر کردار جو ہے سب صرف خانقاہ سے نکلتا ہے، حقیقی خانقاہ سے. اچھا یہ ہم تدارک پہ بات آ گئی. اب دیکھیں اس سے پہلے یہ بتائیے میڈیا کے کردار کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا نے بھی بہت ایکسپلوئٹ کیا ہے کہ اس نے جو ہے دین سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے اور فکری بیراروی کو بڑا پرووک کیا ہے. جنید صاحب بینگ ویری مچ ہانسٹ، اگر آپ مجھے اجازت ہے یہ جملہ کہنے کی، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، مجھے بتائیں میڈیا کس ایجنڈے پہ ہوتا ہے؟ میڈیا کمرشل انسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی آئیڈیالوجیکل انسٹیٹیوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. میڈیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں ہے. کمرشل انسٹیٹیوشن کی اپنی پرائرٹیز ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمرشل ہماری سوسائٹی کو سمجھنا چاہیے برین اسٹارمنگ کا ذریعہ بنا بن گیا ہے، بنیادی ذریعہ بن گیا. اس نے وہ چیزیں لے کے آنی ہیں جس سے اس کے کمرشل پرپس سرو ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب میں یہ ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، یہاں بھی بین الاقوامی فنڈز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، کیا اس پروگرام میں کوئی اشتہار چلتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل نہیں چلتا. ایسی مثالیں آپ کو کم ملیں گی. دیکھیں ہمیں یہ چیز آگے لے کے جانی ہے، سمجھانا ہے بھئی جس شخص سے آپ جو جنس لے رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی تو چیک کرو. ٹھیک ہے. اور میڈیا جو ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے اور اس کو ٹریک پہ چلانے کے لیے جب تک سوسائٹی سے مؤثر لوگ نہیں کھڑے، مجھے پاسبل نہیں ہے جنید صاحب. بالکل ٹھیک. دیکھیں باتیں کرنا اور چیز ہے. ٹھیک ہے. یہاں بہت واز کر سکتے ہیں، ہم سارے بیٹھ کے شام تک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایفیکٹو میجرز کیا ہیں؟ دیکھیں میڈیا کو کمرشلائزیشن کے اندر رہتے ہوئے حق بات کیسے کہنی ہے، لیکن وہ کہنی ہے شتر بے مہار ہو گیا. جنید صاحب اس کو شتر بے مہار کو شتر با مہار تب بنایا جا سکتا ہے نا جب با مہار بنانے والے سوسائٹی میں ہوں. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں. لیکن اگر سوسائٹی میں آپ کی جو اپنا رولنگ ایلیٹ ہے اس کا تصور یہ ہو کہ یہ میڈیا کو مزید آزاد ہونا چاہیے، مزید لبرل ہونا چاہیے، مزید سیکولر ہونا چاہیے، پھر میں عرض کرتا ہوں تو پھر تو بیرا روی مزید ہوگی. جنید صاحب پھر میں عرض کرتا ہوں مغرب میں کانسٹیٹیوشن جو ہے یا اسٹیٹ انٹرسٹ جو ہیں وہ مذہب کی حیثیت رکھتے ہیں نا، اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا. ٹھیک ہے. سرکاری لوگوں سے کیوں نہیں بولتا؟ ٹھیک. پبلک ویل نہیں بولنے دیتی. ٹھیک ہے. دیکھیں پھر میں عرض کرتا ہوں ہمیں مؤثر دینی کردار زندہ کرنا ہے. درست. جب آپ مؤثر دینی کردار زندہ کریں گے، نہ ایوان اقتدار سے
نہ ایوانی میڈیا سے کوئی غلط بات سامنے آئی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات میں سمجھتا ہوں کہ اسباب میں ہمارے یہاں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، خاص طور پہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر جس انداز سے نصاب کو ترتیب دیا جانا تھا، اب دیکھیں نا، جہاد کی آیات کو نکال دینا یا دیگر آیات کو نکال دینا یا ائمہ کے کردار کو جو نکال دینا یا سرکار علیہ السلام کی تعلیمات میں صرف اور صرف جو ان کی شخصیت کا، ان کی ہستی کا، رحمت کا پہلو ہے وہ اٹھا کے لگا دینا، باقی تمام باتیں کہ کہاں کہاں سرکار علیہ السلام نے حدود اللہ کی، جن لوگوں نے خلاف ورزی کی ان کے خلاف کیا اسٹیپ لیا دین اسلام نے، تو وہ ایک مطلب کا دین بنا کر پیش کرنا، تو مجھے بتائیے نظریاتی طور پہ تو پھر انتشار ہی پیدا ہوگا۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے، ایک کچھ سناپسز آئے اسباب کے حوالے سے، اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ یہ بتائیے کہ دین سے دوری جب ہونا شروع ہوئی اور بیرا روی فکری طور پہ ہونا شروع ہوئی تو اس کے نتائج بڑے بھیانک آنے شروع ہوئے، چاہے وہ انفرادی طور پہ بات کریں، اجتماعی طور پہ بات کریں، اور کل بروز محشر جو ہے وہ جو جواب دہی کا تصور ہے وہ بھی ختم ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بتائیے یہ جو پورا جنید صاحب منظرنامہ ہے، اس میں میں قرآن حکیم کی آیت کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ جب بندہ اپنے مقصد حیات کو فراموش کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق ختم ہو گیا، مسجد سے تعلق کٹ گیا، علماء سے تعلق کٹ گیا، دینی اداروں کو ہم نے کمزور کرنا شروع کر دیا، ان کی سرپرستی نہ کی، اور جب یہ سارے معاملات ہوتے چلے گئے تو پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خزی الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی بھی رسوائی ہے، آخرت کی بھی رسوائی ہے، اور یہی خسران مبین ہے اور سب سے بڑا خسارہ ہے جو تمہیں حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں نتیجے کے طور پہ یہ بتائیے کہ نتائج کیا نکلنا شروع ہوئے؟ جیسے میں نے معاشرے کی برائیاں گنوائی ہیں، یہ نتائج کے طور پہ برائیاں بتائیے کیا کیا پیدا ہو گئی؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خسران مبین جب طاری ہوتا ہے پھر تمام شعبے تاریک ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا میڈیا ہو، آپ کی معیشت ہو، آپ کا اقتصاد ہو، آپ کی سیاست ہو، آپ کو ہر جگہ کے اوپر زوال ہی زوال جو ہے وہ نظر آئے گا۔ جیسے ابھی تنولی صاحب نے بڑے درست انداز میں ہر چیز کی کمرشلائزیشن کی بات کی ہے کہ ہم ہر چیز کو ہی ایک خاص پرسپیکٹیو سے دیکھنے کے عادی بن گئے ہیں۔ یہی صرف میڈیا میں نہیں ہوا، یہ آپ کے اداروں میں، آپ کے جامعات اور یونیورسٹیز میں یہ ہوا ہے کہ اب وہ مقصدیت ختم ہو گئی۔ اب اگر آپ نوجوانوں سے پوچھیں، جو کہ الحمدللہ ہمارے مور دین 60% ہمارے پاس ینگ ہیں اور نوجوان ہیں، ایک خون موجود ہے، توانائی موجود ہے، لیکن جب ہم نے اس کو ایک کوئی صحیح ڈائریکشن نہ دی، اب وہ ڈگریاں لینے جاتے ہیں، ڈگریوں کی بولیاں لگتی ہیں، اور وہاں پہ یونیورسٹیز اور جامعات میں بھی وہ ایک عجیب و غریب کے ایک رومانس کے اندر تو مشغول نظر آتے ہیں، وہ تعلیم کے اندر مشغول نظر نہیں آتے۔ اقبال نے کہا عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، کہ یہ فکر معاش دے کے روح قبض کر لی۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر ہوگا کیا کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ یوم فتقوا بہا جباہہم وجباہہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ مال جو تم جمع کرتے تھے اور جس دولت کے پیچھے تم بھاگتے رہے، پھر اس کے ساتھ پیشانیوں کو اور سینوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا اب اس کا لطف لو جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے۔ ایک بات ہی بتائیے، حلال حرام کا تصور ختم ہو گیا، پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، سٹیٹس بننا چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، راستہ کوئی بھی ہو، وہی بات ہے کہ مٹی جو قبر کی ہے وہی آخر میں تیرا پیٹ بھرے گی۔ بیرا روی جو عام ہو چکی ہے، بددیانتی عام ہو چکی ہے، ملاوٹ عام ہو چکی ہے، کرپشن عام ہو گئی ہے، رشوت عام ہو گئی ہے، یعنی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کہیں صاحب، اب میں برائیاں اس کو آپ گنواتے چلے جائیے اور میں چاہتا ہوں اس کو آپ گنوائیں، کہ ہم فکر آخرت کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم دیکھ لیں گے، آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ تو جب بیرا روی کا یہ عالم ہو جائے تو پھر کہاں پہ کھڑے ہیں ہم؟ اس میں ہر چیز کے اندر ایک مغرب کی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی ہم نے ایک فالو اور ان کی پیروی شروع کر دی۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور پھر اگر آپ اپنے تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لیں، آپ اپنے بازار کا حال دیکھ لیں، جیسے آپ نے کہا کوئی چیز خالص نہیں ملتی اور ہر جگہ پہ ملاوٹ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی سخت سرکار نے اس پر ریمارکس دیے، فرمایا لیس منا من غشنا فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج آپ اپنے کسی چیز کے اندر دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں یہاں پہ خالص مل رہی ہے، پھر آپ اپنے کوچہ سیاست کو دیکھیں، اپنے پارلیمنٹ کو دیکھیں، اور وہاں کے اوپر وہ ایک ذہنی ابتری اور غلامی کو دیکھیں جس کا ہم شکار ہو گئے، کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ جن کو ہم ارباب بست و کشاد کہہ سکتے ہیں، وہ بھی جب بولتے ہیں تو ان کے ہاں بھی دین سے دوری اور تنفر نظر آتا ہے، اور وہ
پاکستان کے اندر اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنے والے بھی اب کم ہو گئے، کہتے ہیں جی صرف جمہوریہ پاکستان کہے، ساتھ اسلامی کا نام بھی نہ لگائیں۔ اس حد تک ہم لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو طبقاتی تقسیم بنتی چلی جا رہی ہے، کلاسیفیکیشن ہے، یہ بھی اس دین سے دوری کا نتیجہ اور اس کے اثرات جو ہیں ان کے اندر یہ شامل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو فرقہ وارانہ جنگ ہمارے ملک میں یہ جو آ گئی اور ہم جو ہے مختلف فرقوں میں بٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا، بہت تباہی مچائی ہے اس بات نے، بہت تباہی مچائی۔ اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہمارے ملک کو ہو رہا ہے۔ ہمیں ایک اتحاد کی ضرورت تھی، آگے بڑھنے کی ضرورت تھی۔ پھر ہمارا عدالتی نظام یہ بھی اس کے اثرات میں سے ہے کہ جب انصاف ملنا بند ہو جائے، ملیں کیا اس لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں، چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ 21 لاکھ کیسز پڑے ہوئے، 21 لاکھ کیسز۔ آگے چلیے اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو پھر اس کے بعد ہمارا جو میڈیا ہے اس کے اوپر جو ڈرامے آ رہے ہیں، جن کی طرف آپ نے پرومو میں اور شروع میں اشارہ کیا، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی ہر جگہ پہ ہمیں مغرب کی اندھی تقلید تو نظر آئے گی، وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ منحرف افکار تو نظر آئیں گے، لیکن وہاں ہمیں کوئی ایسی بیہودہ ناچ گانے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یوٹیوبرز کو، ٹک ٹاکرز کو، فیس بکرز کو جو اٹھا کر انہوں نے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی لڑکے لڑکیاں ان کو جو بیہودہ لباس پہنا کر بیہودہ ناچ گانے، ایون جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں اس میں جو جملے، اس میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، خدا کی قسم انسان شرم سے دفن ہو جائے زمین کے اندر۔ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتے۔ جنید صاحب کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارا پیمرا اور ہمارا میڈیا اور ہمارے یہ ادارے اس بات پہ سوچتے۔ آج کل تو اس میڈیا اور اس ڈرامے کے ذریعے پوری قوموں کی تربیت پہ بات ہو رہی ہے اور بہت سارے ملک اس میں کامیابی سے آگے بڑھے بھی ہیں۔ اس میں میں آخر میں جا کے گزارش کروں گا پیمرا سے، آخری گزارش میں یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ الہاد کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، الہاد بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ آج ہماری یونیورسٹیوں سے الہاد کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں پہ جو ہے وہ خاص طور پہ طلباء کے ذہنوں میں شک ڈالا جا رہا ہے۔ پھر ایسے چینل سوشل میڈیا پہ بن رہے ہیں، ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ یہاں سے باہر نکل کے لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے قرآن حکیم کے اوپر اعتراضات اور کہتے ہیں جی قرآن میں غلطیاں، حالانکہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور ایسے یہ جو رویے ہیں یہ پروموٹ۔ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ پرابلم کیا ہوئی ہے۔ علماء حق جو ہیں ظاہر ہے وہ اپنی عزت اور توقیر سے کام کرنے والے لوگ ہیں نا۔ علماء سو نے بہت سی بربادیاں پیدا کی، اب اس درمیان فائدہ اٹھایا یہ سو کال متجددین جو ہیں، جو اسکالرز ہیں، انہوں نے اٹھ کے وہ ایک تیسری لائن جو دکھائی، لوگ سمجھے کہ یہ بہتر بات کر رہے ہیں، لیکن وہ تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ فائنلی ڈاکٹر صاحب، دین سے دوری اور جو فکری بیرا روی ہے، اب ظاہر ہے جس طرح سے معاشرے میں یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ کینسر کی سی صورت اختیار کر گئی ہے، اس کا تدارک کیسے ہونا چاہیے ذرا آپ بتائیے۔ اس میں ایک عام مسلمان کو، ایک ٹیچر کو، حکومت وقت کو، میڈیا کو، من حیث المجموعی معاشرے کو کیسے کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی جنید بھائی، اس میں گزارش یہ ہے کہ یقیناً ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن سب سے اہم کردار بہرحال علماء کا ہے، جو داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ انہیں اپنی دعوت کو قرآن کے اصول کے مطابق استوار کرنا ہوگا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں بہت ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، علماء کی جو اپنی آپس میں لڑائیاں ہیں، ہماری کشمکش ہے، اس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ جب ایک مسلک دوسرے مسلک کو، ایک گروہ دوسرے گروہ کو، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو واجب القتل قرار دے گا، کافر قرار دے گا، گمراہ قرار دے گا، تو آج کا جوان پھر ایسی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینی ہے، اور پھر وہ تیسرا درجہ ہے جہاں دلائل آتے ہیں، اور وہ دلائل بھی بہترین ہونے چاہیے۔ جہاں ہم قرآن اور حدیث کی روایت کی بات کرتے ہیں، نقلی دلائل کی بات کرتے ہیں، وہاں آج علماء کو عقلی دلائل بھی بہرحال سیکھنا پڑیں گے اور موجودہ دور سے ریلیونٹ کر کے جی، اور آپ اپنی زبان کی سختی کے ساتھ دیکھیے، ہر ملحد جو ہے نا، جس طرح ڈاکٹر تنولی صاحب نے ارشاد فرمایا، نفسیات کا مسئلہ ہے، ہر ایک کا مسئلہ ایک نہیں ہے، نتیجے میں الہاد ہے لیکن پیچھے نفسیات کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، لہذا آپ کو عقلی دلائل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور قرآن نے یہ سمجھایا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ کیفا کی بات ہم نہیں کرتے، اس کو ہم بھول گئے ہیں، صرف سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، بیان آ جاتا ہے، نتیجہ آ جاتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ،
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. تو علماء کیونکہ انبیاء کے وارث ہیں لہذا دعوت بھی اسی اسلوب پہ دینی ہے جس طرح سارے انبیاء دعوت دیتے رہے. یعنی آپ کے کہنے سے مراد جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا بنیادی کردار تو علماء کا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ دعوت صحیح طرح سے نہیں پہنچی تو ایک تو لوگ دین سے دور ہوں گے، پھر خدا نخواستہ الہاد کی طرف جائیں گے. کیونکہ جب ہم عقلی دلائل نہیں لا شعور کی باتیں کرتے نا، شعور کی بات نہیں کرتے، اور پھر مخاطب کی نفسیات کو پیش نظر رکھیے. ہر ایک کا مسئلہ مختلف ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی آقا بتائیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. دوسرے آئے، آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک. تیسرے آئے، آپ نے فرمایا حج مبرور. سوال ایک ہے، جواب تین ہے، مزاج کے مطابق. ہاں جی، علماء کو بھی یہ سوچنا ہے، دعوت دینے والوں کو بھی یہ چیزیں سوچنی ہے. اچھا علماء، ٹیچرز، اب ٹیچرز کی بات آ گئی، حکومت کی بات آ گئی، میڈیا کی بات آ گئی، ایک عام جو مسلمان ہے، یہ بتائیے ذرا کہ سب کو کیا کیسے کردار ادا کرنا چاہیے؟ جنید بھائی، دعوت ابراہیمی سے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. جب انہوں نے عرض کیا نا کہ مولا دکھا کیسے مردے زندہ کرتا ہے، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا 4 پرندے لے لو فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو. اس سے یہ پتا چلا کہ جب دعوت دینے والا جسے دعوت دے رہا ہے اسے اپنے ساتھ مانوس کر کے ذبح بھی کر لے تو اس کی آواز نہیں آتی. تو لہذا ہم نے جب دعوت دینی ہے تو پہلے انہیں اپنے قریب کرنا ہوگا. اس کے بعد حکومت میں اگر ہم دیکھیں، وزارت اطلاعات و نشریات ہو، وزارت تعلیم ہو، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور ہمارے جو نصاب سازی کرنے والی کمیٹیاں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. اور آخری جملہ یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کے اندر بھی جو دفعات موجود ہیں نا جو الہاد کو پرموٹ کرتی ہیں، ان میں بہتری کی گنجائش ہے. بہت شکریہ. بہت نظر رکھیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا تشنہ رہا موضوع ناظرین، وقت بہت کم، لیکن میں جاتے جاتے انتہائی ادب کے ساتھ پیمرا سے گزارش کرنا چاہوں گا. میں اس وقت 101 پیمرا سے مخاطب ہوں اور ظاہر ہے ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. میں 10 بستہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا ایک لمحے اپنی ناک کے نیچے ذرا دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اس وقت ٹی وی چینلز پہ جتنے بیہودہ پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، جتنی بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے، میں ظاہر نام لے کے حوالہ نہیں دینا چاہتا، آپ خود ہی جانتے ہیں کہ کون کیا اس وقت باتیں کر رہا ہے. جتنی بیہودہ انداز میں گفتگو ہو رہی ہے اور جتنے بیہودہ موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے، پھر جس انداز سے بیہودہ لباس پہنے جا رہے ہیں اور بیہودہ رقص کیا جا رہا ہے، مطلب آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ آپ کے معاشرے کی عکاسی نہیں ہے. خدا را پلیز اس پر کراس چیک کیجئے. میری 10 بستہ آپ سے گزارش ہے. میں ایک بار پھر پیمرا سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں. میڈیا کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. پلیز اس طوفان کو، اس زلزلے کو جو کہ تہذیبی اور تمدنی زلزلہ ہے، اس کو پاکستان سے ختم کیجئے اور ایسے تمام پروگرامز کو بین کیجئے پاکستان میں جو پاکستان کی تہذیب و کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. کتاب الشفا، دین کی طرف راغب ہونے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. اگر کوئی شخص دین سے بے روی کا شکار ہو جائے تو وضو کا اہتمام کرے اور کثرت سے سورہ علم نشرہ کا ورد کرے. اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف راغب فرما دے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ دنیا کی ہرس آفات و بلیات کا سبب بنتی ہے، جبکہ احکام دین کی پابندی دوزخ سے نجات دلاتی ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا بے دین اور فکری بے روی کے اسباب اور تعارف کے حوالے سے. ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا. وہاں موجود، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين